میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ تانی کو اپنے دل میں کیا مقام دوں۔ میں نے اس داستان میں پیچھے کہیں سنایا ہے کہ انگریزوں کے دور کے ہندوستانی فوجیوں کا کردار اور اخلاق کیا ہوتا تھا۔ میں بھی انہی فوجیوں میں سے تھا۔ محاذ سے واپس آیا ہوا فوجی جب شہر میں آتا ہے وہ سب سے پہلے عصمت فروشوں کے بازار کا رخ کرتا ہے۔ اس وقت کے فوجی کی نظر میں عورت تفریح اور جسمانی تسکین کا ذریعہ تھی۔ میں جن حالات سے گزر رہا تھا اور میں جس صورتحال میں جا پھنسا تھا، میرا ذہن فرار کے راستے تلاش کر رہا تھا۔ ایسی صورتحال میں تانی جیسی حسین لڑکی کا مل جانا ایسے ہی تھا جیسے خدا نے آسمان سے بہت بڑی نعمت صرف میرے لیے پھینکی ہو۔ میں بستر پر بیٹھا تانی کے متعلق سوچتا رہا اور تانی کا تصور مجھ پر ایک نشہ بن کر طاری ہوتا چلا گیا۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ میرے اندر سے ایک آواز اٹھی تھی کہ یہ لوگ پہلے سمیع اللہ اور اس کے گنڈوں کی دہشت میں مبتلا رہے ہیں اور مجھے یہ اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، اس لیے میرا رویہ سمیع اللہ جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے آپ کو قابو پانے کی کوشش کی لیکن تانی کا سراپا پھر میرے سامنے آ جاتا۔ میں نے اس کے بالوں کی ریشم جیسی ملائمت محسوس کی تھی، یوں لگتا تھا جیسے میں نے گلاب کے کھلے ہوئے پھولوں پر ہاتھ پھیرا ہو۔ میں آج اپنا اس وقت کی کیفیت کو سامنے رکھ کر تجربہ کر سکتا ہوں۔ اس عمر میں صرف یہ محسوس کر رہا تھا کہ میرے اندر ایک کشمکش شروع ہو گئی ہے اور جیت آخر تانی کی ہوتی تھی، یعنی میرا ذہن تانی پر آ کر رک جاتا اور مجھے یہ تاثر دیتا کہ تمہارا مطلوب اور مقصود یہی ہے۔ کچھ دیر بعد میں نہایا اور پھر میرا نوکر کھانا لے آیا۔ کھانے کے دوران بھی میرے تصوروں میں تانی گھومتی رہی۔ میں باہر نکل گیا اور بستی سے کچھ دور جا کر قدرت کے حسن کو دیکھا۔ ایسا سبزہ اور ایسے خوبصورت پہاڑ اور درخت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ میری نظریں بار بار بستی کی طرف گھوم جاتی ہیں۔ ان نظروں کو تانی کی تلاش تھی۔ کچھ دیر گھوم پھر کر میں واپس اپنی جھونپڑی میں آ گیا۔ ابھی میں بستر پر بیٹھا ہی تھا کہ ایک نوجوان برمی میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑے اور ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھ کر رکوع کی پوزیشن میں چلا گیا۔ میں نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اسی طرح ہاتھ جوڑے ہوئے میرے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر جس طرح رات تانی نے ہاتھ جوڑ کر میرے پاؤں پر سجدہ کیا تھا اسی طرح اس نے بھی کیا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کے کاندھے تھامے اور اس کو اوپر کیا۔ تب میں نے دیکھا کہ یہ بہت ہی خوبصورت جوان ہے۔ کہو کیسے آئے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ چپ چاپ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا اور اس نے سر دائیں بائیں ہلا کر بتایا کہ وہ میری زبان نہیں جانتا۔ وہ میرے سامنے بیٹھا اس طرح کی حرکتیں کرتا رہا جیسے میں بت ہوں اور وہ میری پوجا کر رہا ہو۔ کبھی وہ مسکرانے لگتا اور جب میں مسکراتا تو وہ ہاتھ جوڑ کر ماتھے کے سامنے لگاتا اور جھک جاتا۔ تانی، اس نے کہا، تانی۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور مسکرایا۔ مجھے بالکل ہی سمجھ نہ آئی کہ اس نے تانی کا نام کیوں لیا ہے اور کیا اشارہ کیا ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں کس طرح کا اشارہ کروں جس سے یہ سمجھ جائے کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ اس نے تانی کا نام کیوں لیا ہے۔ میں نے اتنا ہی کیا کہ مسکرا کر سر ہلا دیا جیسے مجھے اس کی یہ بات پسند آئی ہو۔ وہ کچھ دیر بیٹھا اور پھر میرے آگے سجدہ کر کے چلا گیا۔ میں ان قیاس آرائیوں میں الجھ گیا کہ وہ کیوں آیا تھا اور اشاروں میں کیا کہہ گیا ہے۔ ایک تو میں یہ سمجھا کہ مجھے پیر و مرشد یا دیوتا سمجھ کر خراج عقیدت پیش کرنے آیا تھا۔ پھر خیال آتا تھا کہ یہ کم سن لڑکا ہے، اسے خراج عقیدت پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور جب یہ خیال آیا اس نے 2 بار تانی کا نام لے کر سینے پر ہاتھ رکھا تھا تو میری سوچیں الجھ گئیں۔ شام کو تانی کا باپ آ گیا۔ وہ بھی میرے آگے جھکنے لگا۔ وہ اردو کا کوئی لفظ جانتا تھا لیکن پوری بات نہیں کر سکتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اب میں لمحہ بلمحہ اور روز بروز کی روداد مختصر کر دوں۔ اب میں تفصیلات سنانے بیٹھ گیا تو یہ داستان کہیں ختم ہونے میں ہی نہیں آئے گی۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگلے 3-4 دن میرا یہ معمول بن گیا کہ میں بستی میں اور بستی کے ارد گرد اور ایک بار پہاڑیوں کے پیچھے گیا اور گھوم پھر کر واپس آ گیا۔ کبھی تانی میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی۔ اس کا انداز اور رویہ اور اس کی حرکات ویسی ہی ہوتی جیسے اس نے پہلی رات کی تھی۔ وہ مجھے بڑی ہی سخت آزمائش میں ڈال رہی تھی۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی کہتا کہ یہ لڑکی مجھے دعوت گناہ دے رہی ہے۔ میں یہی سمجھ سکتا تھا کہ میں نے اس پر جو احسان کیا تھا وہ اس کے صلے میں مجھے اپنا آپ پیش کر رہی ہے، لیکن میں ایک کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ تانی میرے کمرے سے نکلتی تو کچھ دیر بعد وہ خوبصورت نوجوان آ جاتا اور مجھے بت سمجھ کر میری پوجا کرتا اور چلا جاتا۔ اس نے اپنا نام یوون بتایا تھا۔ لڑکا جاتا تو تانی کا باپ اور کبھی اس کی ماں اور 1-2 مرتبہ یوون کا باپ آ گیا۔ میں نے آخر تنگ آ کر وانگ سے ذکر کیا۔
میں پہلے سوچتا ہی رہا تھا کہ وانگ کو تانی کے سلسلے میں اعتماد میں لوں یا نہ لوں، لیکن میں مجبور ہو گیا کہ کچھ سمجھنے کے لیے مجھے وانگ کی رہنمائی لینی پڑی۔ صاحب وانگ نے کہا، مجھے اور میرے دوستوں کو معلوم ہے کہ تانی اور یوون آپ کے پاس آتے ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ان دونوں کے باپ بھی آپ کے پاس آتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ تانی اور یوون کی آپس میں ایسی محبت ہے جسے بستی کا ہر فرد اور بچے بھی جانتے ہیں۔ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں اور دونوں کے والدین کی بھی یہی خواہش ہے۔ آپ کے پاس وہ اس لیے آتے ہیں کہ آپ کو انہوں نے دیوتا کا درجہ دے دیا ہے۔ وہ پہلے آپ کے سامنے جھکتے ہیں، آپ کو خوش کر رہے ہیں، پھر انہوں نے آپ سے اجازت لینی ہے کہ یہ شادی کر لیں۔ دراصل بات یہ ہے صاحب، یا حضرت سمیع اللہ نے ان لوگوں پر اپنا قانون ٹھونسا ہوا تھا۔ اس کی مرضی کے بغیر کوئی شادی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی وہی قانون چلائیں گے۔ سب سے پہلے تو مجھے شدید دھچکا لگا، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ مجھے صدمہ ہوا کہ تانی مجھے نہیں بلکہ یوون کو چاہتی ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ وہ مجھ پر فریفتہ ہو گئی اور مجھے اپنا آپ پیش کر رہی ہے، لیکن بات کچھ اور نکلی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ فریب دیا کہ چلو اچھا ہوا کہ راز کی بات معلوم ہو گئی اور میں اس کشمکش سے آزاد ہو گیا جس میں میں نے اپنے آپ کو الجھا لیا تھا۔ وانگ کچھ کہہ رہا تھا، لیکن اب میرا دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ میری بات سنو وانگ، میں نے کہا، ان لوگوں سے کہو کہ اب یہاں سمیع اللہ والا قانون نہیں چلے گا۔ انہیں بتا دو کہ یہ سب آزاد ہیں اور صرف اپنے مذہب کے قانون کی پابندی کریں۔ تم یوں کرو کہ تانی اور یوون بدھ ہیں، بدھ مذہب میں جس طرح شادی ہوتی ہے اس طرح ان کی شادی کرا دو۔ میری طرف سے اجازت ہے کہ ہر کسی کو جس کام کو وہ جائز سمجھے کرے۔ مجھے خیال آیا کہ ان لوگوں کے اوپر کوئی نہ کوئی حاکم یا رہنما ہونا چاہیے جو ان لوگوں کے مسائل اور امور اور تنازع سنے اور فیصلے کرے۔ میرے پیش نظر اپنی دیہاتی معاشرے کی پنچایت تھی۔ میں نے وانگ کے ساتھ اس کا ذکر کیا تو اس نے اور اس کے ساتھیوں نے بھی میرا یہ مشورہ پسند کیا۔ اسی رات میں نے 6-7 مامر اور دانش مند آدمیوں کو بلا کر ایک پنچایت بنا دی۔ ان میں اکثریت مسلمانوں کی تھی اور 2 بدھ تھے۔ ساری بستی کو اکٹھا کر کے میں نے وانگ کی معرفت بتایا کہ اب یہ بزرگ تمہارے مسئلوں کی، جھگڑوں کی اور بیاہ شادیوں کے فیصلے کیا کریں گے۔ اس رات تانی میرے کمرے میں آئی تو اس قدر خوش تھی کہ بچوں کی طرح میرے ساتھ حرکتیں کرنے لگی۔ مجھ پر اس کی خوشی کی حقیقت واضح ہو چکی تھی، اس لیے صرف میں مسکراتا رہا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے افسوس بھی ہوا کہ میں اس لڑکی کو جو سمجھا تھا وہ بالکل ہی غلط سمجھا تھا۔ تانی میری نہیں تھی، وہ یوون کی تھی اور اسے ایسے ہی نوجوان کا انتخاب کرنا چاہیے تھا۔ جنگ بہت دور لڑی جا رہی تھی، اتنی دور کہ جنگ کے ہلکے دھماکے بھی سنائی دیتے تھے۔ میں تو جنگ کو بھول ہی گیا تھا اور کبھی تو مجھے ایسا خیال بھی آ جاتا کہ میں انہی جنگلوں میں پیدا ہوا تھا اور انہی جنگلوں میں گھومتا بھٹکتا مر جاؤں گا۔ مجھے احساس ہے کہ مجھ پر جو کیفیت طاری ہوتی چلی جا رہی تھی وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکا۔ کیفیت بیان کی بھی نہیں جا سکتی، بعض احساسات کو الفاظ کے سانچے میں ڈھالا ہی نہیں جا سکتا۔ میں جنگ کو بھول ہی گیا تھا، لیکن ایک روز جنگ اچانک ہی ہماری بستی میں پہنچ گئی۔ دن کا پچھلا پہر تھا۔ میں اپنے کمرے میں وانگ اور اس کی 3-4 ساتھیوں کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ اچانک بستی میں شور اٹھا، شور بھی ایسا جیسے بہت بڑی مصیبت نازل ہو گئی ہو۔ میں نے رائفل اٹھائی اور ہم سب اس طرح کمرے سے باہر نکلے جس طرح توپوں کے دہانوں سے گولے نکلتے ہیں۔ باہر یہ منظر تھا کہ بستی کی ساری آبادی ایک جگہ اکٹھی تھی اور ہر کسی کی نظریں آسمان پر لگی ہوئی تھیں۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے ہلکی ہلکی گونج کمرے میں سنی تھی لیکن توجہ نہیں دی تھی۔ میں نے اوپر دیکھا تو ایک فائٹر ہوائی جہاز نظر آیا جو ڈول رہا تھا اور اس میں ہلکا ہلکا سفید دھواں نکل رہا تھا۔ ہوائی جہاز ایک طرف مڑا، اس کی بلندی میرے اندازے کے مطابق 10-12 ہزار فٹ ہوگی۔ ہوائی جہاز میں سے ایسی آوازیں نکلنے لگیں جیسے انجن میں کوئی خرابی ہو۔ ہوائی جہاز نے ایک چکر لگایا۔ میں نے پائلٹ کو ہوائی جہاز میں سے نکلتے دیکھا۔ فائٹر جہازوں کی سیٹ جسے کاکپٹ کہتے ہیں اوپر ہوتی ہے۔ پائلٹ اوپر کو اٹھا اور اس نے بائیں کو جمپ لی۔ ہوائی جہاز آگے کو نکل گیا اور 2-3 منٹ بعد پائلٹ کا پیراشوٹ کھل گیا اور وہ آہستہ آہستہ نیچے آنے لگا۔ ادھر ہوائی جہاز ناک کے بل ہو گیا اور اسے ہم سب نے دریا میں گرتے دیکھا۔ ہم سب کی نظریں پائلٹ کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ وہ پیراشوٹ کے نیچے بندھا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ بستی کے تقریباً تمام آدمی اس کی طرف دوڑ پڑے۔ مجھے اچانک ایک خیال آ گیا، وہ یہ کہ میرے پاس رائفل تھی۔ میں وردی میں تو نہیں تھا لیکن رائفل سے میں پہچانا جا سکتا تھا کہ میں فوجی ہوں۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ پائلٹ انگریز ہوگا اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ ایئر فورس کے پائلٹ افسر ہوتے ہیں۔
لوگ تو پائلٹ کی طرف دوڑے اور میں اپنے جھونپڑے کی طرف دوڑا۔ رائفل بستر کے نیچے چھپا دی اور میں جھونپڑے سے دوڑتا ہوا نکلا۔ میں نے سویلین کپڑے پہن رکھے تھے اور میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ پائلٹ مجھ سے پوچھے گا کہ میں ہندوستانی ہوں اور ان لوگوں میں کیسے رہتا ہوں تو میں کیا جواب دوں گا۔ میں نے دور سے دیکھ لیا کہ پائلٹ زمین پر اترایا تھا اور وہ اپنا پیراشوٹ لپیٹ رہا تھا۔ میں دوڑتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ پائلٹ جب پیراشوٹ لپیٹ چکا تو میں آگے ہوا۔ اس نے غور سے مجھے دیکھا۔ وجہ صاف تھی کہ میں قد بت اور شکل و صورت سے ہندوستانی لگتا تھا اور باقی سب برمی تھے۔ میری بڑی ہوئی داڑھی دیکھ کر وہ یہ بھی سمجھ گیا ہوگا کہ میں مسلمان ہوں، میں ہندوستانی ہوں۔ میں نے ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر کہا، آپ اچھی جگہ گرے ہیں، ہم لوگ آپ کی پوری مدد کریں گے۔ اس نے مسکرا کر میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ اس نے بتایا کہ وہ RAF یعنی رائل ایئر فورس کا فلائٹ لیفٹیننٹ ہے۔ RAF برطانیہ کی ایئر فورس کا نام تھا جو اب بھی ہے۔ میں اس کے ساتھ انگریزی میں بات کر رہا تھا۔ فوج کے انگریز افسر اردو بول لیتے تھے اور سمجھتے بھی تھے، لیکن ایئر فورس اور نیوی کے انگریز افسر اردو نہیں جانتے تھے۔ میں اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ 2 آدمیوں سے کہا کہ وہ اس کا پیراشوٹ اٹھا لیں۔ پیراشوٹ وانگ اور اس کے 2 ساتھیوں نے اچھی طرح لپیٹ کر اٹھایا۔ میں وانگ کے پاس گیا اور اسے کہا کہ اس انگریز کو یہ پتہ نہ چلنے دینا کہ میں فوجی ہوں۔ اسے اپنے جھونپڑے میں لانے کے بجائے میں اسے اس جھونپڑے میں لے گیا جو مجھے سمیع اللہ نے دیا تھا۔ میرے کہنے پر وہاں فرش پر بستر بچھا دیا گیا اور میں نے پائلٹ کو اس بستر پر بٹھایا۔ وانگ دوڑا گیا۔ وہ کچھ دیر بعد پانی، چائے اور کچھ کھانے کے لیے لے آیا۔ مجھے انگریزی بولنے کی مشق نہیں تھی، اس لیے میں رک کر بولتا تھا۔ انگریزی اس کی مادری زبان تھی، اس لیے وہ ذرا تیز بولتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ذرا آہستہ صاف بولے تاکہ میں اس کی بات اچھی طرح سمجھ سکوں۔ وہ زندہ دل آدمی معلوم ہوتا تھا۔ وہ ہنسا اور اس نے کہا کہ وہ آرام سے بولے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں تک کس طرح آ گیا ہے۔ اس نے بتایا کہ جاپانی برما سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ انگریزوں اور امریکیوں نے مل کر جوابی حملہ کیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں سے جنگ کتنی دور لڑی جا رہی ہے۔ اس نے جو فاصلہ بتایا وہ 150 میل کے لگ بھگ تھا۔ اپنے متعلق اس نے بتایا کہ اس کا فائٹر اسکواڈرن جاپانیوں کے مورچوں پر حملے کے لیے گیا تھا۔ حملے کے لیے جانے والے ہوائی جہازوں کی تعداد 24 تھی۔ ادھر سے تقریباً اتنی ہی تعداد جاپانی جہازوں کی آ گئی۔ نیچے سے ہوائی جہازوں کو گرانے والی توپیں اور مشین گنیں فائر کر رہی تھیں۔ فضا میں ہوائی جہازوں کی لڑائی ہوئی اور ہوائی جہاز پھیلتے ہی رہے تھے۔ یہ فلائٹ لیفٹیننٹ کچھ زیادہ ہی دور نکل آیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے پیچھے 2 جاپانی ہوائی جہاز لگے ہوئے تھے۔ اس وقت یہ فلائٹ لیفٹیننٹ جاپانیوں کے 2 ہوائی جہاز گرا چکا تھا۔ آج اس فلائٹ لیفٹیننٹ کی مشین گنوں کا ایمونیشن ختم ہو گیا۔ اس نے اپنے ہوائی جہاز کے بچاؤ کا یہ انتظام کیا کہ اس نے ہوائی جہاز کو غوطے میں ڈال دیا اور درختوں کی بلندی تک پہنچ گیا۔ اسے توقع تھی کہ یہ وادیوں میں چھپتا چھپاتا اڑے گا اور جاپانی ہوا باز واپس چلے جائیں گے، لیکن جاپانی واپس نہ گئے۔ فلائٹ لیفٹیننٹ نے جہاز بلندی پر کھینچا تو جاپانی پھر اس کے تعاقب میں آ گئے اور اس کے انجن میں کہیں گولیاں لگ گئیں۔ اس نے مجھے سنایا کہ شاید جاپانیوں کا بھی ایمونیشن ختم ہو گیا تھا، اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ یہ پائلٹ اتنی دور آ گیا تھا کہ اسے یہ بھی خیال نہ رہا کہ وہ کہاں ان پہنچا ہے۔ گنوں میں ایمونیشن نہیں رہا تھا اور جب اس نے پیٹرول دیکھا تو اس کی سوئی بھی خطرناک حد تک نیچے آ گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو مشکل اس کے لیے پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ انجن گڑبڑ کرنے لگا تھا۔ کبھی تو انجن بند ہو جاتا اور 1-2 سیکنڈ بعد خود ہی چل جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ ہوائی جہاز ڈول رہا تھا۔ پھر انجن میں سے سفید دھواں نکلنے لگا۔ اب اس پائلٹ کے لیے یہی ایک چارہ رہ گیا تھا کہ وہ ہوائی جہاز میں سے نکل آئے۔ اس وقت وہ ہماری بستی کے اوپر تھا۔ اس نے ایک کاکپٹ اوپر سے کھولی اور ہوائی جہاز میں سے باہر نکل آیا۔ اس طرح اس کی جان بچ گئی۔ کیا تم نے یہاں یا اس علاقے میں کہیں بھی کوئی جاپانی فوجی دیکھا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا۔ یہ جگہ جنگ سے محفوظ ہے اور جیسا آپ خود بتاتے ہیں کہ یہ جگہ مورچوں سے کم و بیش 150 میل دور ہے۔ اب آپ واپس کس طرح جائیں گے؟ میرا وائرلیس سسٹم بھی خراب ہو گیا تھا، اس لیے میں اپنے اسکواڈرن کمانڈر کو اور اپنے بیس کو بتا نہیں سکا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ میرا بیس کس طرف ہے۔ ایئر فورس فوج کے اگلے مورچوں سے بہت دور پیچھے ہوتی ہے۔ تم کون ہو؟ ان برمیوں میں تم کیا کر رہے ہو؟ میں رنگون میں کاروبار کرتا تھا، میں نے جھوٹ بولا۔ یہ سب لوگ رنگون کے رہنے والے ہیں۔ جب جاپانیوں نے حملہ کیا تو ہم سب وہاں سے بڑے اچھے وقت بھاگے اور یہاں پہنچ گئے۔ یہ بستی خالی پڑی تھی، ہم نے یہاں ڈیرے ڈال لیے۔ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم مل گئے ہو۔ اس نے کہا،
میں ان برمیوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ہمیں سرکاری طور پر بتایا گیا تھا کہ برما کے لوگ انگریزوں کی نسبت جاپانیوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور ان برمیوں نے ہی جاپانیوں کے لیے برما پر قبضہ آسان بنایا تھا۔ کیا تم واپس ہندوستان نہیں جانا چاہو گے؟ کیوں نہیں جانا چاہوں گا، میں نے کہا۔ میں تو یہاں ان لوگوں میں تنگ آ گیا ہوں۔ میرے لیے مشکل یہ ہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ کس سمت کو چلوں، اور اگر جاؤں بھی تو کس طرف اتنا لمبا سفر پورا کروں۔ میں سوچوں گا، اس نے کہا۔ میرے پاس اس علاقے کا نقشہ ہے جہاں ہم حملہ کرنے گئے تھے۔ میں نقشہ دیکھ کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم کہاں ہیں۔ اس کے بعد واپسی کا پروگرام بنائیں گے۔ اگر ہم دونوں اکٹھے چلیں تو سہولت رہے گی۔ ابھی میں خود بھی چاہتا ہوں کہ 3-4 روز یہی رہوں۔ مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں، میں نے کہا۔ مجھے آپ جس طرح بھی کہیں گے میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ میں نے صاف طور پر نوٹ کیا کہ یہ آفیسر فوج کے افسروں سے بالکل ہی مختلف تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے مجبوری کے تحت اپنا رویہ اور انداز دوستانہ کر لیا ہو۔ بہرحال یہ انگریز مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ 2 دن گزر گئے۔ پائلٹ میرے ساتھ بے تکلف ہو گیا۔ ہم لوگ جو غذا کھاتے تھے وہی وہ کھاتا تھا اور پسند بھی کرتا تھا۔ اس کے لیے ہر کھانے میں مچھلی ضرور رکھی جاتی تھی۔ دریا قریب تھا اور مچھلیاں پکڑنے والے ہم میں موجود تھے۔ وہ مچھلیاں پکڑ لاتے اور ہم کھاتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ یہ گورا بادشاہ بستی کے اندر زیادہ گھومتا تھا۔ دوسرے دن اس نے میرے ساتھ برمی لڑکیوں کی باتیں شروع کر دیں۔ میں نے بھی عذرا مذاق یا جوانی کے جذبات میں آ کر لڑکیوں کی ہی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ وہ کہتا کہ یہاں اس نے کچھ لڑکیاں ایسی دیکھی ہیں جن کے جسم انگریز لڑکیوں سے زیادہ اچھے ہیں۔ وانگ اور اس کے ساتھیوں نے اسے اس علاقے کی بنی ہوئی شراب بھی پلانی شروع کر دی تھی۔ میں نے اسے 2-3 بار کہا کہ وہ اپنا نقشہ دیکھے اور معلوم کرے کہ ہم کہاں ہیں اور کس طرح یہاں سے ہندوستان کی طرف جا سکتے ہیں۔ اب اس کا رویہ ایسا ہو گیا تھا جیسے وہ یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتا۔ معلوم ہوتا ہے آپ کو یہ جگہ پسند آ گئی ہے۔ ایک روز میں نے اسے کہا، کیا یہاں آپ کا دل لگ گیا ہے؟ ہاں، اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ میں فضا میں بہت لڑا ہوں۔ میں کچھ دن آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں میرے اسکواڈرن نے جرمنوں کے خلاف بہت لڑائیاں لڑی ہیں، پھر ہمیں ادھر بھیج دیا گیا۔ اب مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں اتنی دور آ گرا ہوں تو میں کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھاؤں اور کچھ دیر آرام کر کے سوچوں کہ مجھے واپس کس طرح جانا چاہیے۔ کیا جاپانیوں نے ہندوستان پر ابھی تک حملہ نہیں کیا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ان کے ہوائی جہازوں نے کولکتہ کے قریب بندرگاہ پر بم گرائے ہیں، اس نے بتایا، لیکن اس سے آگے وہ نہیں آ سکے۔ اب تو جاپانی حملہ کرنے کی پوزیشن میں رہے ہی نہیں، انہیں برما سے پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ ہم نے آدھا برما ان سے آزاد کرا لیا ہے۔ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ ہندوستان پر ہمارا قبضہ ہمیشہ رہے گا۔ ہندوستان کو ہم کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے۔ میں اس کے ساتھ ہندوستان کے موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے دل میں انگریزوں کی نفرت پیدا ہو گئی تھی، اس لیے میں اپنی بٹالین سے بھاگ آیا تھا۔ اس نے جب کہا کہ انگریز ہندوستان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے تو مجھے غصہ آ گیا اور میں خاموش رہا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ گورا جلدی یہاں سے چلا جائے۔ ابھی میرے ذہن میں ایسا خیال نہیں آیا تھا کہ میں اسے یہی مار ڈالوں اور لاش دریا میں پھینک دوں۔ مجھے اس گورے کی زندہ دلی اچھی لگتی تھی۔ اگلے روز وہ زیادہ ہی زندہ دلی پر اتر آیا تھا۔ صبح کے 10:30-11 بجے کا وقت تھا کہ 2 برمی دوڑتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اٹھوں اور اس پائلٹ کو ساتھ لے کر اسی طرف سیر کے لیے نکل چلیں۔ ان برمیوں نے مجھے جو اطلاع دی اس سے میرا خون کھول اٹھا اور میں دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ اس کا جھونپڑا بستی کی دوسری طرف تھا۔ میں ادھر جا رہا تھا تو کچھ دور سے نظر آیا کہ 4-5 آدمی اس کے جھونپڑے کے باہر کھڑے ہیں اور جھونپڑے کا دروازہ بند تھا۔ میں بڑی تیزی سے ان تک پہنچا۔ مجھے اطلاع یہ دی گئی تھی کہ اس گورے نے ایک نوجوان لڑکی کو پکڑ لیا ہے اور اسے اپنے ساتھ جھونپڑے میں لے گیا ہے۔ 3-4 آدمیوں نے اس سے لڑکی کو چھڑانے کی کوشش کی تو اس نے ریوالور نکال لیا اور ان آدمیوں کی طرف ریوالور کیا تو وہ سب بھاگ گئے۔ پھر مجھے بتایا گیا کہ لڑکی کو بھی ریوالور سے ڈرا کر وہ جھونپڑے میں لے گیا ہے۔ میں جب اس جھونپڑے تک پہنچا تو 6-7 آدمی جھونپڑے کے باہر کھڑے غصے سے کچھ بول رہے تھے۔ وہاں مجھے احساس ہوا کہ میں خالی ہاتھ آ گیا ہوں۔ میں نے اس گورے سے رائفل چھپا کر رکھی ہوئی تھی تاکہ اسے پتہ نہ چل سکے کہ میں فوجی ہوں۔ ایسا موقع جو اس گورے نے پیدا کر دیا تھا، میرے ہاتھ میں رائفل ہونی چاہیے تھی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔